مصطفیٰ خان ہے ذاکر نگر سے، ذاکر نگر سے ان کا بھی سوال جو ہے وہ جناتوں کے متعلق ہی ہے۔ مجھے پوچھنا تھا، جیسے ریئل اسٹوریز میں دکھاتے ہیں کوئی جنات انسان کی شکل میں آ کر انسان سے شادی کر لیتے ہیں، اور وہ سچ ہوتا ہے کیا؟ انسان اور جنات کا نکاح ہو جاتا ہے اور انسان کی دنیا میں جنات اتنی آسانی سے آ جاتے ہیں، ہم ان کی دنیا میں کیوں نہیں جا پاتے؟ ایک سوال میں دو دو سوال ہیں ان کے، جی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ والا سوال جو ہے یہ بھی بڑا دلچسپ سوال ہے جی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اور جنات کے درمیان نکاح جو ہے وہ اختلاف جنس کی وجہ سے شرعن جو ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ نہ تو جنیہ جو ہے اس کا کسی مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی خاتون کا کسی جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح انسان کے مرد کو دوسرے کسی جنس کے مادہ کے ساتھ صحبت کرنا، تو نکاح کا بنیادی مقصد جو ہے اولاد کا حصول ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ اختلاف جنس کی وجہ سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ محال ہیں۔ تو انسان کے مرد کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان ہی کی عورت کو بنایا ہے، اسی طرح جن کی عورت سے بھی ہم جفت ہونا اور صحبت کرنا خواہ نکاح سے ہو یا بغیر نکاح کے یہ جائز نہیں ہے۔ دونوں کی دونوں صورتیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اختلاف جنس کی وجہ سے نکاح کرنا بھی حرام ہے، اور جو دیگر تعلقات رکھنا وہ بھی حرام ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نحل رکوع نمبر 10 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے جو ہیں وہ بنائے ہیں، لہٰذا ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ نکاح کے لیے نکاح کے لیے ایک جنس کا ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں پر ایک جنس نہیں ہے بلکہ اختلاف جنس ہے۔ اور دوسری جو چیز عرض کی گئی ہے کہ جنات وہ ہمارے ہاں رہتے ہیں، ہم ان کے ہاں کیوں نہیں جا سکتے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جنات وغیرہ رہتے کہاں پر ہیں۔ جنات وغیرہ ویرانوں میں رہتے ہیں، چٹیل میدانوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، گندی جگہوں پر رہتے ہیں۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کیا ہم ان جگہوں پر رہ سکتے ہیں؟ اگر تو رہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے بھی، آپ بھی وہاں پر تشریف لے جائیے۔ بارے دیگر میں عرض کر دوں، جنات جو ہیں ویرانوں میں رہتے ہیں، انسان ویرانوں میں تو بالکل نہیں رہ سکتا۔ چٹیل میدانوں میں رہتے ہیں، چٹیل میدانوں میں بھی نہیں رہ سکتا۔ جنگلوں میں، پہاڑوں میں، گندی جگہوں پر، گندی جگہوں سے مراد بیت الخلاء، کوڑا خانہ، اور قبرستان کے اندر ان لوگوں کی قبروں پر جن لوگوں کو عذاب ہو رہا ہو، وہاں پر انہوں نے اپنے ٹھکانے جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنات جو ہیں وہ ساتوں زمینوں میں سے تیسری اور چوتھی زمین پر یہ والے لوگ جو ہیں وہ اپنا بسیرا جو ہے وہ بنا کر رکھتے ہیں۔ اب تیسری اور چوتھی زمین پر جانا جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو ناممکن ہے۔ اگر ہم دنیا سے پردہ کر بھی جاتے ہیں تو پہلی زمین کے اندر ہی ہمیں دفنایا جاتا ہے۔ تو اگر مردہ ہونے کے بعد ہم پہلی زمین سے آگے تجاوز نہیں کر سکتے تو زندہ ہونے کی حالت میں ہم لوگ وہاں پر کیسے تجاوز کر سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہاں پر ان کی دنیا کے اندر نہیں جا سکتے، جبکہ جنات جو ہیں وہ ہماری دنیا کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے، ہمارے ماحول کے اندر۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جنات کی دنیا کے اندر جا نہیں سکتے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔